میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ کلام اقبال میں ہم نے جو پڑھا تھا اس کا آج میں خلاصہ کرتا چلتا ہوں۔ علامہ شمع سے یعنی موم بتی سوال پوچھتے ہیں کہ میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ کسی طرح خدا کے عاشقوں کو بٹھاؤں، وہ میرے ارد گرد حلقہ لگائیں اور انہیں میں خدا کا عشق بانٹوں، پر کہتے ہیں نہ ہی مجھے وہ محفل مل رہی ہے اور نہ ہی مجھ سے وہ عاشق بن رہے ہیں۔ جس کے جواب میں شمع انہیں کہتی ہے کہ تم جو ہو نا، ایسا کرو اپنی نیت صحیح کرو۔ نیت یہ نہ رکھو کہ تمہیں بڑی سی محفل ملے کہ لوگ تمہاری واہ واہ کریں، نہیں، اپنے اندر خدا کا عشق پیدا کرو، اس سے خود بخود پروانے یعنی خدا کے عاشق خود بخود تمہاری طرف کھینچیں گے۔ اسی جواب کو آگے بڑھاتے ہیں جو موم بتی یعنی شمع انہیں دیتی ہے، کہتی ہے سوچ تو دل میں لقب ساقی کا ہے زیبا تجھے، انجمن پیاسی ہے اور پیمانہ بے صبح تیرا۔ کہتے ہیں سوچ تو دل میں، شمع نے کہتی ہے سوچو تو صحیح، لقب ساقی کا ہے زیبا تجھے، یعنی اقبال سوچو کہ یہ تمہیں ساقی کہنا یعنی شراب پلانے والا کہنا، کیا یہ بات زیبا ہے کہ ہم تمہیں یہ کہیں؟ حضرت یہ کس شراب کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ شراب میں مستی ہوتی ہے، یہ خدا کے عشق کی مستی کی شراب کی بات ہو رہی ہے، اس کی معرفت کی شراب کی بات ہو رہی ہے۔ امتی کہہ رہی ہے کہ سوچو پہلے، کیا تم ایسے ساقی ہو؟ کیا تمہیں یہ زیب بھی دیتا ہے؟ انجمن پیاسی ہے اور پیمانہ بے صبح تیرا۔ کہتے ہیں انجمن یہ محفل پیاسی ہے، اور پیمانہ جس کے اندر شراب ہوتی ہے، پیمانہ بے صبح تیرا۔ بے صبح مطلب یعنی تمہارے پیمانے میں تو شراب ہی نہیں، تمہارے مٹکے میں تو شراب ہی نہیں۔ اور جو انجمن پیاسی ہے، یہ انجمن کون سی ہے پیاسی؟ یہ ان روحوں کی بات ہو رہی ہے جو خدا کے عشق کی پیاسی ہیں، خدا کی پیاسی ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ تو پیاسی ہیں، انجمن پیاسی ہے اور پیمانہ بے صبح تیرا۔ تمہارے پاس تو شراب ہی نہیں خدا کے عشق و معرفت کی، تو خود بتاؤ ہم تمہیں ساقی کہیں؟ سوچ تو دل میں لقب ساقی کا ہے زیبا تجھے، اور ہے تیرا شعار آئین ملت اور ہے، جس روئی سے تیری آئینہ ہے رسوا تیرا۔ کہتے ہیں اور ہے تیرا شعار، علامہ کہتی ہے کہ بھئی تمہارا طریقہ اور ہے، آئین ملت اور ہے، اور ملت اسلامیہ کا طریقہ اور ہے، تمہارا وہ صحیح تم ان کے طریقوں کو ہو ہی نہیں۔ زشت روئی سے تیری آئینہ ہے رسوا تیرا۔ زشت روئی کہتے ہیں بدصورتی سے۔ یہ کس چیز کی بدصورتی ہے؟ یہ ان کے کردار کی بدصورتی ہے۔ علامہ اپنے آپ کو ایک موم بتی کے ذریعے سے کہلوا رہے ہیں کہ زشت روئی سے تیری آئینہ ہے رسوا تیرا، تیرے کردار کی بدصورتی کی وجہ سے تیرا آئینہ ہے رسوا تیرا۔ آئینہ کیا ہوتا ہے؟ آئینہ شیشے کو کہتے ہیں نا، جس میں آپ اپنا عکس دیکھتے ہیں۔ آئینہ یہاں پہ علامہ اپنے دل کو کہہ رہے ہیں، اپنے کردار کو کہہ رہے ہیں اس سے تمہارا آئینہ رسوا ہو رہا ہے۔ اور یہ جو دل ہے، یہ جو کردار ہے، یہ ایک آئینہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کے لیے آئینہ ہے، پر حدیث پہ غور کریں، مومن کے لیے آئینہ ہے، صرف ایمان والا ایمان والے کے لیے آئینے کا سبب بنتا ہے۔ تو جب مومن کو دیکھتا ہے، اس کی خوبیاں دیکھتا ہے اور اپنے میں کمیاں دیکھتا ہے، تو دوسرا مومن اس کا آئینہ بن گیا، اس نے اپنی کمی دیکھی اس آئینے سے، تو وہ اپنے آپ کو سنوارتا ہے، اپنے اندر اس مومن کی خوبی لے آتا ہے۔ اس وجہ سے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ تو علامہ اپنے آپ کو ہی کہتے ہیں کہ جس روئی سے تیری آئینہ ہے رسوا تیرا، تیرے کردار کی بدصورتی کی وجہ سے تیرا جو آئینہ ہے، تیرا جو دل ہے وہ بدصورت ہے۔ جب آئینہ ہی اچھا نہیں ہے تو لوگ اپنے آپ کو اس میں دیکھ کے کیا سنواریں گے، کیا خدا کا عشق لگائیں گے؟ اور ہمارا جو مقصد ہے کلام اقبال کو نوجوانوں میں عام کرنا ہے، اس نیت سے کہ ہم لوگ اس پہ عمل کر سکیں۔
جس کے لیے علامہ خود کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو جرت مندی اور غیرت مندی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. کہتے ہیں اگر میری قوم کے نوجوان جسور ہوں، بہت جرت مند ہوں، او غیور ہوں اور بہت غیرت مند ہوں تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. تو یہ جو میرا قلندری ہے، یہ جو میرا قلندرانہ کلام ہے، میں کسی سکندر اعظم سے کم نہیں ہوگا جس نے آدھی دنیا فتح کی تھی، جس کی بڑی شان و شوکت تھی. پر اس کی ایک شرط رکھی ہے پہلے مصرے میں کہ وہ جرت مند ہو اور غیرت مند ہو. شکریہ.